ایک مرتبہ عذاب دوزخ کی نسبت چند آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی بے قراری اور گریہ و زاری دیکھ کر تمام حاضرین دھاڑے مار مار کر گریہ کرنے لگے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ کسی طرح نہ رکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کا اصلی سبب معلوم نہ ہو سکا تو سب نے مل کر جناب سیدہ علیہ السلام کو بلانے کی تجویز ٹھہرائی، کیونکہ یہ معمول تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے کتنا ہی ملال ہوتا، جناب سیدہ علیہ السلام کی صورت دیکھتے ہی خوش ہو جاتے تھے۔ یہ سوچ کر حضرت سلمان فارسی سمیت چند اصحاب جناب سیدہ علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ جناب سلمان نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اپنے پدر بزرگوار کی یہ حالت سنتے ہی بے قرار ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ دیکھتے ہی خاموش ہو گئے اور اپنی دختر کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنی پارہ جگر کو سینے سے لگا لیا۔ پھر آنے کا سبب پوچھا۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدت گریہ کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جو دوزخ اور اس کے عذاب کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ ان کا سننا تھا کہ جناب سیدہ علیہ السلام بے قرار ہو کر زمین پر گر پڑیں، بار بار ان کی تلاوت فرماتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ اسی وقت خدا نے آیت رحمت نازل فرمائی، تب باپ بیٹی کو سکون و قرار ملا۔ بارگاہ الہی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وقار۔ ماہ رمضان کی آخری تاریخ تھی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نماز صبح سے فارغ ہو کر چکی پیس رہی تھیں۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اماں جان، کل عید کا دن ہے، سب بچے نئے نئے کپڑے پہن کر اور اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھ کر عید گاہ جائیں گے۔ آپ نے ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں بنائے، بتائیے ہم کیا پہنیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئیں اور اب یہ فکر ہوئی کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے کہاں سے لائیں۔ اسی فکر میں شام ہو گئی۔ بچوں نے پھر تقاضا شروع کیا۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے کہا، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، جب وہ لائے گا تو پہن لینا۔ رات کو بچوں کے سونے کے بعد درگاہ الہی میں رو رو کر التجا کی، خدا بندہ، میری عزت اور شرم تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کون ہے جس سے عرض حال کروں؟ حسن و حسین مجھ سے عید کا لباس مانگتے ہیں اور میرا جو حال ہے تجھ پر روشن ہے۔ ان معصوموں پر فضل کی نگاہ کر اور ان کے لباس کا کوئی سامان فراہم کر تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور میری بات رہ جائے۔ میرے معبود، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تیرے نبی کے نوازے ہیں۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور بلند آواز سے کہا، کپڑے لے جاؤ۔ جناب سیدہ نے فضا سے کہا، ذرا جا کر دروازے پر دیکھو کون ہے۔ فضا گئیں تو دیکھا ایک درزی دروازے پر کھڑا ہے اور 2 پوشاکیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ فضا پوشاکیں لے کر اندر آئیں اور جناب سیدہ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، فضا، یہ تو پوچھو کون ہے اور کہاں سے لایا ہے؟ اب جو فضا دروازے پر گئیں تو باہر کوئی موجود نہ تھا۔ جناب سیدہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے خدا نے بھیجے ہیں۔ خوش ہو کر مصلی سے اٹھیں اور بچوں کے پاس آ کر فرمانے لگیں، پیارے بچوں، دیکھو درزی تمہارے کپڑے لے کر آ گیا ہے۔ بچے اپنا لباس دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔